فرشتوں وہ سلطان معراج ہے۔ رمضان کا روزہ قصداً توڑ ڈالنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ کسی نے روزہ رکھے اور جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا تو اس سے کفارہ لازم ہے۔ کفارہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے، صحیح ہے۔ کفارہ کا معنی ہے گناہوں کو مٹانے والی چیز، فدیہ، بدلہ۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک رقبہ یعنی لونڈی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو لگاتار برابر 60 روزے رکھے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو لگاتار برابر ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنے یا چھوڑنے پر بغیر کسی عذر کے برابر 60 روزے رکھے، سمجھے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے میں، یہ کفارہ، سمجھے۔ اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھٹ گیا تو اب سے 60 روزے کی گنتی پھر پوری کی جائے گی۔ ایک روزہ چھوڑنے کا یہ کفارہ ہے، اور انسان کتنے روزے چھوڑ دیتا ہے، ذرا سا احساس نہیں ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یار میں پریشان ہوں اور یہ ہے وہ۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہو تم۔ یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ وہ کھانے کے لیے رزق دے رہا ہے تمہیں؟ پہلے کی گنتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا، کسی نے 59 رکھ لیے اور 60واں چھوٹ گیا تو پھر سے جو ہے لگا ایک سے ہی گنتی شروع ہوگی۔ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے کا یہ عالم ہے۔ 59 رکھ چکا تھا اور 60واں نہ رکھ سکا بیماری وغیرہ کسی عذر سے، تو پھر سے 60 پورے لگاتار رکھے۔ پہلے کے 59 بیکار گئے۔ البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے نہیں گنے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ در المختار بہار شریعت عالمگیری، اس کا یہ حوالہ ہے۔ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آنے کی چند شرطیں ہیں، جب یہ سب پائی جائیں تب کفارہ لازم آئے گا، ورنہ نہیں۔ کون سی شرطیں ہیں وہ؟ کفارہ لازم ہونے کی شرطیں: رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو اور پھر اس کو جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ وہ اب کفارے کے بارے میں تو پتہ چل گیا کیا ہے۔ روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ روزہ دار مقیم ہونا چاہیے۔ اگر سفر میں قضا ہو گیا روزہ تو اس میں کفارہ نہیں ہے، روزے کی قضا رکھے گا کسی عذر کی وجہ سے، اور اگر ایسا سفر ہے آسانی ہے تو اس میں سفر میں بھی رکھے۔ مکلف ہو یعنی عاقل بالغ ہو، تو اگر بچے یا پاگل نے توڑا تو کفارہ نہیں۔ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، تو اگر اسی روزے کی جسے توڑا دن میں نیت کی تھی تو اس کا کفارہ نہیں۔ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے حیض، نفاس آ گیا یا ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔ اور اگر روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوا، لیکن یہ چیز اپنے اختیار سے پائی گئی، جیسے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ معذور ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا، یا مسافر ہو گیا تو کفارہ ساقط نہ ہوا، اس کے لیے یہ چیزیں اختیاری ہیں تو کفارہ لازم ہے۔ جیسے کسی نے اپنے آپ کو خود ہی گھائل کر لیا اور کسی نے ایسا تھا روزے کے عالم میں پہلے روزہ رکھ لیا، اب سفر شروع کر دیا، اور سفر میں جا کے جو ہے آدھا دن میں پونے دن میں روزہ توڑ لیا تو کفارہ لازم آیا، کیونکہ اس کے اپنے اختیار میں تھا۔
چاہتا تو سفر نہ کرتا ہے نہیں. سفر کے روزے معاف نہیں ہیں، لیکن سفر میں اگر جو روزہ چھوٹ گیا، کیونکہ سفر میں کوئی آسانی نہیں ہوتی، آسانی ہو تو رکھے، تو اس میں یہ ہے کہ اس روزے کی قضا رکھی جائے گی، کفارہ نہیں آئے گا. سمجھے؟ مسئلہ، روزہ دار نے قصداً کوئی دوا یا غذا کھائی، پی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کسی آدمی مرد ہو یا عورت کے ساتھ جو قابل شہوت ہے جمع کیا، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا، تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. سمجھے؟ مسئلہ، کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، مثلاً فسد یا سرما لگایا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لیٹا یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہونے پایا یا پاخانے کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان کاموں کے بعد قصداً کھا لیا، تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. اور اگر انہی صورتوں میں کہ جن میں افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ شہر والوں کا اس پر اعتماد ہے، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی سمجھ نہ سکا اور اس نے غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو. کسی نے کسی سے مسئلہ پوچھا اور اس نے اگر غلط بتا دیا، جیسے کسی نے پوچھا کہ میری پلٹی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ جبکہ پلٹی ہونے سے کسی یہ گزرا ہے نا بیان، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جان پوچھ کے کرنے سے ٹوٹتا ہے. اب اگر کسی نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھا لیا پی لیا، تو اس میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اسے کفارہ نہیں آئے گا اس پہ. اور اگر بتا دیا کسی نے کہ نہیں ٹوٹا اور پھر بھی اس نے کھا لیا پی لیا، تو اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا اور قضا بھی لازم آئے گی. او کرم سرکار اب